اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ راہ سلوک کے عنوان سے ویڈیو بن رہی ہیں اور آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج دوستوں کی گوش گزار ایک بڑی اہم بات کروں گا کہ جو بندہ بھی راہ سلوک کا سفر کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش ضرور آتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی راہ سلوک پہ چلتا ہے وہ انبیاء کی لائن پہ چلتا ہے، انبیاء کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا ہے، اور جو انبیاء کا رستہ ہے وہ آسان تو ہے نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو تکلیف بھی مجھے آئے اس پہ میں اللہ کے لیے صبر کروں اور اللہ ہی سے مدد مانگوں، تب تو آپ راہ سلوک میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ انہی تکلیفوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جیوں گا بھی اللہ کے لیے، مروں گا بھی اللہ کے لیے۔ جب جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ ہر ایک چیز کا مالک اور مختار وہ ہے، وہ چاہے تو آپ کو سوکھی روٹی کھلائے، وہ چاہے تو آپ کو روزانہ کڑھائی گوشت کھلائے۔ یہ اس مالک اور مختار کی مرضی ہے، آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ کیونکہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ درویش نہیں ہوتا جس کو تکلیفیں نہ ہوں۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ اولیاء کے سلطان نے کتنی بڑی بات کہی ہے، تو لہذا پہلے تو راہ سلوک پہ چلنے والوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف آ جائے اس کو خندہ پیشانی سے ہنس کر برداشت کرنا چاہیے۔ دوسرا، اپنا کوئی بھی وظیفہ کبھی بھی کسی دنیاوی مقصد کے لیے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نے پانا اللہ کو ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، تو پھر یہ بیچ میں دنیا کہاں سے آ گئی؟ دنیا کو کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ آپ اکیلے، اللہ اکیلا، پھر مل جائیں گے آپ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دنیا بھی ساتھ ہو اور اللہ بھی مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ وظائف پڑھ کے فارغ ہوں، اپنے لیے دعا کریں، جو ہر ایک مومن کو، جو کوئی بھی ہو، راہ سلوک کا مسافر ہو یا نہ ہو، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ مالک مجھے تنگ دستی سے بچانا، میری عزت آبرو کو قائم رکھنا۔ یہ دعا کرنا جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ انبیاء کرام کو آپ دیکھیں، اپنے اور میرے آقا اور مولا کو دیکھ لیں، کیا آپ نے پتھر نہیں کھائے اس دین مبین کے لیے؟ کیا آپ کے اوپر اوجڑی نہیں رکھی گئی؟ کیا لوگوں نے آپ کو جادوگر نہیں کہا؟ الغرض کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں کی گئی، لیکن آقا نے ہر بات کو خندہ پیشانی سے اس کو بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال بھی کیا، اس پہ صبر بھی کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنا محبت رکھا۔ کیونکہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان کی دشمنی آپ کے ساتھ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی۔ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جائے، اللہ کی مانے، اللہ کی سنے،
اللہ سے باتیں کرے۔ شیطان تو یہ کبھی نہیں چاہتا، شیطان تو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اے آدم کی اولاد، ہم نے تجھے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا دوستو، تکلیفیں بھی آئیں گی، آپ کو پریشانیاں بھی ہوں گی، مالی تنگی بھی ہوگی، اولاد کی، بیوی بچوں سے، کوئی بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے، لیکن آپ نے سب کو معاف کرنا ہے ڈیلی کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے۔ کیونکہ جب بندہ منزل کی طرف چلتا ہے نا، تو راستے میں بہت ساری گھاٹیاں آتی ہیں، ان کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، جادوگر بھی کہیں گے، آپ نے ہر ایک کی بات کا جواب نہیں دینا، بس خندہ پیشانی سے بات سنیں اور مسکرا کر آگے چل دینا ہے۔ اور ایک اور خاص بات، آپ کے حالات جتنے زیادہ ٹائٹ ہوں، یہ میں اپنے تجربہ شدہ بات بتا رہا ہوں، آپ اتنے ہی اچھے کپڑے پہنیں، اتنا ہی زیادہ سج دج کے رہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑی گر کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ جتنی زیادہ حالاتوں نے آپ کو تنگ کر دیا ہو، اتنا ہی زیادہ آپ صاف ستھرا رہیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، نئے نہیں ہیں پرانے دھو کر پہنیں گے، کوشش کریں گے ان دنوں میں آپ کے سر سے امامہ اترنے نہ پائے، عام حالات میں اتر بھی جائے تو خیر ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ تنگی میں ہیں یا تکلیف میں ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیو دوستوں نے پسند فرمائیں، دوستوں کا شکریہ۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج سلسلہ چشتیہ کے ذکر کے اعتبار سے تیسری ویڈیو ہے۔ پہلے ویڈیو بنائی تھی ذکر نفی اسبات پہ، دوسری ویڈیو بنائی تھی ذکر قلبی پہ، آج تیسری ویڈیو ہے ذکر روحی، یعنی کہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ جب ایسے آپ ذکر کریں گے، اس ذکر کی مدت ہے 3 ماہ، اور کم سے کم 21 تسبیحیں، زیادہ سے زیادہ ایک تعداد آپ مقرر کر لیں، آپ جتنی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مصروف ہیں، کاروباری ہیں، تو 7 تسبیح سے کم مت کیجیے گا، 7 تسبیح تو اپنے ورد میں ضرور رکھیے گا۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کی تعریف میں آپ کو کیا بتائیں۔ جو لوگ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ جاگتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس ذکر کی اتنی بڑی برکت ہے۔ میں نہ تو آپ کو مراقبے کا کہہ رہا ہوں، نہ سانسوں کے ذکر کا بتا رہا ہوں، نہ دل کے ذکر کا۔ کیوں؟ پہلے آپ اپنے بدن پہ یہ چیزیں لاگو کریں۔ جب آپ کا ظاہر صاف ہوگا، باطن بھی صاف ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے آپ یہ بلند آواز میں، اتنی آواز جتنی آپ کے کانوں تک آ جائے، اس ذکر کو کم سے کم 3 ماہ کریں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، 3125 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو 40 دن کے 2 چلے ہو جائیں گے 3 ماہ میں، یعنی کہ 80 دنوں میں۔ یہ بھی بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور اپنے گزر و بسر کے لیے رزق کی تنگی نہ آئے، جو کچھ بھی پڑھنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ 3 مرتبہ سورۃ مزمل شریف، 1 تسبیح درود شریف کی، اور 500 مرتبہ ڈیلی کی یہ روٹین بنائیں نماز فجر کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس سے دوستو یہ ہوگا کہ شیطان کو اپنا وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالفرض اگر آپ تنگی میں کہیں پھنس بھی گئے ہیں تو آپ بہت جلد اس میں سے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار پہ لبیک ضرور کہتا ہے۔
اب یہ پکارنے والے پہ ہے وہ کس دل سے پکارتا ہے اللہ کو، کس نیت سے پکارتا ہے اللہ کو۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ 10 قدم چلتا ہے۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کملی والے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کملی والے آقا نے ہی، قرآن نے، ان دونوں نے، اللہ نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لگوٹ لگا کے جنگل کو نکل جائیں، نہیں، آپ اپنا روزمرہ کا کاروبار بھی کریں تاکہ آپ کو لوگوں کے آپ کے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اپنی منزل کی طرف بھی چلیں رات کو، اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ ورد وظیفے پڑھ رہے ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرنا۔ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ منزل نہیں پا سکو گے۔ آپ جو بھی پڑھائی کریں، جتنی بھی کریں، اور پھر اس کو لوگوں سے چھپائیں، اور اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو میرے اور آپ کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جب وہ واقف ہے تو پھر مشکلیں بھی وہی ٹالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے۔ گناہوں سے یاد آیا، کوشش کیجیے گا استغفر اللہ یا آیت کریمہ 3 تسبیحیں تو روزانہ ضرور کریں، استغفار اور درود شریف۔ باقی نمازوں کے ساتھ ان کو رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ منزل پہ ضرور پہنچیں گے۔ آپ مجھ گنہگار کے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔